دیکھیں جی، میں نے پہلے آپ کو یہ عرض کی تھی بات کہ جو ڈی جی ایم آئی تھے، ڈی جی ایم آئی سے پروموٹ ہوئے جنرل عاصم منیر جو ہے وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے میجر جنرل سے جب لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ان کو ترقی ملی تو وہ میجر جنرل کے عہدے پر تھے ڈی جی ایم آئی. جب وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر آئے تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے. تو ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی ایک بندہ رہا ہو تو کیا وہ ایل انفارمڈ آدمی ہے؟ کیا اس کا کوئی انفارمیشن اس کے پاس نہیں ہے؟ کیا اطلاعات کا فقدان ہوگا اس کے پاس؟ کیا وہ غلط بیانی کرے گا کہ جب اس نے اپنے وزیر اعظم کو کہا کہ محترم وزیر اعظم صاحب آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں آپ کی اہلیہ اور اس کی جو دوست ہیں وہ یہ گل کھلا رہی ہیں، تو جب یہ بات ان کو بتائی تو اس بات کے اوپر اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب وہ اوفینڈ ہوئے. اب یہ بتائیں کہ اب جو ہے نعیم حیدر صاحب تو ایک جو ہے نا وہ ضد کرنی ہے. ان کی کوالٹی یہ ہے، نعیم حیدر صاحب کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ انتہائی کمزور کیس ہوتا ہے. چیئرمین تحریک انصاف کا کیس انتہائی کمزور ہوتا ہے لیکن بڑے احسن طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ان کی وکالت کو میں 10 میں سے 10 نمبر دیتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی وکالت کی وجہ سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ نہیں کیا جا سکتا. حقیقت یہی ہے، یہ وہی فرد شہزادی ہے جس کے گھر میں چیئرمین تحریک انصاف کا نکاح ہوا تھا بشرا بیگم سے. یہ وہی فرد شہزادی ہے جو کہ بنی گالہ میں پائی جاتی تھی. یہ وہی فرد شہزادی ہے جس کے جو خاوند ہے احسن جمیل گجر، جن کو طلب کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈی پی او پاک پتن کے ٹرانسفر کے اوپر. یہ وہی ہے، ان کے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اندر ان کی مداخلت تھی. جب ان کو بلایا گیا، جب ان کے تمام معاملات ہوئے تو وہ دنیا نے دیکھ چکی تھی. یہ جو بطور یعنی وزیر اعلیٰ اقتدار سنبھالتے ہی حسن صاحب وہ پہلا واپس کیوں مہینہ نہیں آ رہی ڈیڑھ ہیں؟ وہ مہینہ کہاں پہ تھا اس تو وقت عثمان اپنے بزدار کیسز صاحب کا کو سامنا کیوں نہیں اس کر وقت رہی کو ہیں؟ سپریم کورٹ نے طلب کر لیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے ایبسکونڈر ہو چکی ہیں، ان کے ریڈ وارنٹس جاری ہو چکے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی سسٹم یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کو اگر ملک سے وہ فرار ہو چکا ہے جی تو اس کو پاکستان لانے کے لیے تھرو انٹرپول آپ کو جانا ہے. تو ایک قانونی کارروائی ایک طریقہ کار ہے، اس طریقے سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. پیش رفت سلو ضرور ہے لیکن میں آپ کو یہ یقین سے بتا سکتا ہوں کہ فرد شہزادی صاحبہ کو پاکستان لے آیا جائے گا. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. وہ کوئی یورپ میں نہیں ہے، وہ جن ممالک کے اندر وہ جس ملک کے اندر وہ موجود ہیں تو وہاں سے ان کو پاکستان لانا کوئی ناممکن نہیں ہوگا. لیکن یہ کہہ دینا کہ فرد شہزادی سے آپ عمران خان صاحب کو ڈیٹیچ کر دیں، الگ کر دیں، یہ تو مطلب دن کے ٹائم بندہ کہہ دے کہ یہ رات ہے. یہ بات ماننے والی ہے نہیں نا. وہ میرے بھائی بڑا زور لگا کر گفتگو کر رہے ہیں نعیم حیدر صاحب، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ دلیل لے کر آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی وہ سچ کو ٹھیک. جو ہے وہ جھوٹ نہیں قرار دے سکتے اور جھوٹ کو سچ نہیں بنا سکتے. نعیم صاحب آپ کو تو 10/10 نمبر مل گئے ہیں اور حسن صاحب نے پورے مارکس آپ کو دے دیے ہیں، اور آپ اگر کیس لڑیں فرا گوگی کا تو آپ کو لگتا ہے اتنا کمزور کیس ہے کہ ان کو وہ آسانی سے کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ اور کیا اس بیس پہ آپ ان کو واپس بلانا چاہیں گے؟ بلانا نہیں چاہیے ویسے پاکستان تحریک انصاف کو نے؟ بہت شکریہ بھائی جان. میری بڑی واضح طور پر گزارش یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک پراپوگنڈا، جتنے پراپوگنڈے کر لیں فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں نا، یہی علیم خان صاحب ہوں یا ان کے جو دیگر ساتھی رفقا ہوں، جب وہ خان صاحب کے ساتھ تھے اس وقت خان صاحب بالکل ٹھیک تھے، خان صاحب کو کوئی پرابلم نہیں تھا. جو ہی انہوں نے دیکھا کہ اب جو ہے نا معاملہ جو ہے نا دوسری طرف چلا گیا ہے تو انہوں نے آ کر میدان میں اس طرح کی تہمتیں لگانا شروع کر دی. اور یہ سلسلہ ایک جگہ پر رکا نہیں ہے. جو ہی اس طرح سے پیپر وہ منظر عام پر آتے ہیں تو سارے کے اوپر ان کے گھر والوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. اور یہ آپ اٹیک شروع سے دیکھ رہے ہیں ہو رہے ہیں ابھی تک. مجھے ایک چیز بتا دیں کہ جتنے الزامات لگائے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی ایک یہ کورٹ کے اندر ثابت کر چکے ہیں؟ کوئی ایک ثابت نہیں کر پایا کیونکہ کیسز ان کے بہت ویک ہیں. کورٹ کے اندر کوئی کیس نہیں ہے ان کا. صرف یہ پولیٹیکل یہ گین، یہ سمجھتے ہیں کہ تہمت لگا کے ان کا گراف لوگوں میں گرایا جا سکے گا، ووٹ جو ہے وہ ان کا کم ہو سکے گا، یا پی ایم ایل این کا یا جن کو سہولتکاری دی جا رہی ہے ریڈ وارنٹ کی یہ جو بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی بات کرنی چاہیے کہ کیا نواز شریف جو اشتہاری تھے ان کے لیے بھی کوئی ایسا لائحہ عمل بنایا گیا؟ نہیں. یہ صرف اس شخص کے وہ لیے تو ہوتا آپ ہے کی جو حکومت نے بنانا تھا نا بھائی جان، بندوق کی نوک کے اوپر وہ ہوتا تو ہے، آپ کی حکومت جو ہے نعیم حیدر بالکل جس کے صاحب. خلاف اس انتقامی ٹائم کارروائی وفاقی حکومت کی جا تھی، رہی ہے، چیئرمین تحریک کوئی اس انصاف کے کی، ریڈ وارنٹ نہیں. یہ انہوں نے بنانا تھا. آج دیکھیں ایک طرف میڈیا کے اوپر پابندی ہے، ایک طرف آپ دیکھیں تو جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر پابندی ہے.
سر میڈیا پہ کیا پابندی ہے؟ آپ تو اسی میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھل کے بات بھی کر رہے ہیں آپ. پابندی لگا دی. اور دوسری طرف میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا, عمران خان کی تصویر چلا کے دکھائیں, ان کا نام ادھر چلا کر دکھائیں. آپ نام لے لیں, آپ نام لے لیں, آپ کو کس نے روکا ہے؟ وہ تو میں نے کئی دفعہ نام لے لیا اس میں. ہم تو 2-3 لوگ رہ گئے نا جو آ کر نام لے رہے ہیں.